جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کچھ اپڈیٹ لے لیتے ہیں افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے کہ وہاں حکومت سازی کا مرحلہ کہاں تک پہنچا ہے. اور یہ سب ایک اعلان تو سامنے آیا کہ مولانا ہبت اللہ خون صاحب جو ہیں وہ خود قیادت کریں گے اور امیر المومنین ہوں گے اور ان کے نیچے سارا حکومتی ڈھانچہ قائم ہوگا، صدر، وزیر اعظم، اسپیکر جو بھی ہے. لیکن ایک جو نام سامنے آیا ابھی تک وہ ہے وزیر خارجہ عباس ستانکزئی صاحب. تو یہ جو ہے وہ تو انہوں نے وسیل بنیادی کی جو بات تو بعد میں رہ گئی، لیکن ان کی اناؤنسمنٹ پہلے کیسے؟ ابھی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، یہ نام آ رہا ہے کیا؟ یہ نام آ رہا ہے. دیکھیں پہلی بات ہے، آج سے تقریباً 20 دن پہلے میں نے کہا تھا کہ طالبان کے نزدیک بیعت کی سب سے اہمیت ہے، اور میں نے کہا تھا کہ امیر المومنین اسی ٹائٹل سے آئیں گے وہ، اور ٹائٹل یہ ہوگا کہ امیر المومنین مولانا شیخ الحدیث ہبت اللہ. پاکستان کے سارے چینل ہیبت اللہ کہتے ہیں، ہبت اللہ یعنی تحفہ ہبہ کرنا، ہبت اللہ اخندزادہ ہوں گے، اور وہی آج آئے ہیں. یہ بڑے کمال کے اپنے جسے کہتے ہیں مدرس ہیں، اور یہ سارے تقریباً طالبان کی قیادت ان کی شاگرد رہی ہے. یہ کوئٹہ میں ایک زمانے میں پڑھاتے رہے ہیں. کچھ لاکھ میں ان کے بھائی جو شہید ہوئے تھے اسی جگہ پہ کبھی نماز پڑھا کرتے تھے، اسی مدرسے میں. کوئٹہ سے کچھ لاکھ چلے گئے، پھر یہ آگے وہاں چلے گئے. ان کے امارت کے نزدیک آگے ایک انتظامی ڈھانچہ بنے گا. یہ ایرانی سسٹم کے قریب ایرانی ترین سسٹم میں تو گورننگ کونسل ہے نا، تو وہ تو ایک انہوں نے رابری کونسل بنائی ہوئی ہے. یہ رابری کونسل نہیں، یہ بیسیکلی امیر کی ہی بنائی ہوئی ایک ٹیم ہوگی. جیسے امیر اپنے نیچے ایک وزیر اعظم رکھ لیتا ہے یا وزیر رکھ دیتا ہے یا باقی چیزیں. ان میں سے ایک نام جو ہے ستانکزئی صاحب کا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے جی ہیں کہ سارے 1.5 سال کی جو نیگوسیشن میں اس میں اس شخص کا بہت بڑا کردار ہے، اور سب سے روابط بھی ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ شخص کولمبیا یونیورسٹی کا گریجویٹ ہے، اور یہ اشرف غنی کا کلاس فیلو ہے، اور زلمے خلیلزاد کا بھی کلاس فیلو ہے. اچھا، یہ تینوں ایک ہی کلاس. کولمبیا یونیورسٹی جو رائٹ ان دا ہارٹ آف دا نیو یارک، جہاں سے ہمارے شاید کاردار صاحب بھی پڑھتے رہے ہیں، بہت سارے پاکستان سے بھی بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں. تو یہ ستانکزئی صاحب کو انہوں نے ایک نام آ رہا ہے، نام تو بہت آ رہے ہیں بیسیکلی بہت سارے لوگوں. وزیر خارجہ کے طور پہ، وزیر خارجہ کے طور پہ بھی آ رہا ہے. ذبیح اللہ مجاہد صاحب کا بھی نام وزیر اطلاعات کے طور پہ ہے چلا. اچھا، ابھی مذاکرات میں جو سب سے پیش شخصیت ہے وہ ہے انس حقانی. انس حقانی صاحب دیکھیں، انس حقانی وہ ہیں جن کے 4 بھائی شہید ہوئے. آپ اندازہ کریں، ایک اسلام آباد میں 4 بھائی. اور انہوں نے خود بھی کہا کہ میری ماں نے مجھے کہا کہ دیکھو 4 بھائی اللہ کے لیے شہید ہوئے ہیں، ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے، اگر طالبان کی قیادت تمہیں معاف کر دے تو تم بھی معاف کر دو. اور وہ انس حقانی جو ہیں ان کے آپ دیکھیں نیو یارک ٹائمز میں آرٹیکلز آتے ہیں اس شخص کے، اور وہ جو ہے اس وقت ایک. اچھا، ان کا کیا پروفائل ہے؟ انس حقانی صاحب کتنے پڑھے لکھے ہیں، کس حد تک جو چیز ہے؟ انس حقانی صاحب بنیادی طور پر پیسے تو پورے جیسے کہتے ہیں نا اس طرح مغرب دادا تو نہیں، لیکن مغربی تعلیم انہوں نے بہت حاصل کی ہے. جیسے میں آپ کو بتایا تھا طیب آغا جو تھا نا، وہ ٹیوشن سے لے کے اس بندے نے پڑھائی کی تھی، اور اتنا زیادہ کہ ماسٹر ڈگری کی لیول تک پہنچا چلا گیا تھا. انس حقانی وغیرہ چونکہ 20 سال تک ان لوگوں نے دیکھا عثمان صاحب یہ رگڈ ماؤنٹینز میں انہوں نے زندگی گزاری. لیکن کمال کی بات ہے کہ جس حد تک آگے بڑھے. ذبیح اللہ مجاہد کے بارے میں دیکھیں نا کہ آپ فائل جب نکالی ہے انہوں نے، گوانتانامو بے میں تھا یہ شخص. اچھا. اور گوانتانامو بے میں ذبیح اللہ مجاہد کی فائل نکالی تو انہوں نے جو بیان لیا تو ان کا آپ کیا کرتے تھے؟ وہ ہمارا تو ریڈی تھا کابل کے باہر، تم تو ادھر ڈرائی فروٹ بیچتا تھا. اور وہ ڈرائی فروٹ بیچنے والے کو انہوں نے رہا کر دیا، اور ذبیح اللہ مجاہد باہر آ کر لڑنے لگے. وہ سر کو پیٹتے ہیں CIA والے کہ یہ لوگ کیا تھے. اور کیا سے کہ آپ کو دیکھے گا، آپ کسی بھی طالب کو یہاں کھڑا کر دیں یار، اس کے ایک ہاتھ میں آپ پکڑا دیں کوئی بھی چیز، آپ اس کے ہاتھ میں وہ ڈرائی فروٹ کی ٹرے پکڑا دیں، یہ مین مارکیٹ کے اندر وہ ویسے ہی لگے گا. اچھا، یہ جو علاقہ تھا پنجشیر جس میں پہلے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ مذاکرات کے ذریعے حل ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اب باقاعدہ ذبیح اللہ مجاہد نے بھی کہا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے. 2 دن سے لڑائی شروع تھی. ذبیح اللہ مجاہد آج بتایا 2 دن سے لڑائی شروع تھی، اور انہوں نے وہ پورا علاقہ جو ہے، اب تو ایریل فوٹوگراف بھی آ گئی ہیں، یورپ اب شائع نہیں کر رہا نا، ایریل فوٹوگراف انہوں نے مکمل طور پہ گھیرے میں لے لیا ہے. اور میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ جب سائیڈ سے کوئی مدد نہ ہو تو پھر وہاں سے بھاگنے کا راستہ. یہ جو لڑ رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہ ہم یہ ریزسٹنس کس حد تک لے کے جا سکتے ہیں؟ عثمان صاحب صرف ایک وجہ سے ہوتا ہے، بدماش جب آخر میں لڑتا ہے تو اس لیے لڑتا ہے کہ میرے بوٹی کو زیادہ شیئر مل جائے. احمد شاہ مسعود نے کہ بھائی جہاں آ گیا، عبداللہ ان کے ساتھ آ گیا، ایک بیٹا اس کو بیٹے کو چھوڑ دیا، وہ بچہ تھا، اس بچے نے کہا میں لڑکے دیکھتا ہوں اگر مجھے بھی کچھ مل جائے. طالبان نے آپ کو بتایا تھا 12 لوگوں کی بنائی تھی کمیٹی، لیکن وہ نہیں ہو سکی. اس میں امر اللہ صالح جو ہے نا، یہ بنیادی طور پر وہ 9/11 کے بعد پہلا شخص تھا جس نے فون کیا تھا. CIA کی رپورٹس اٹھائیں،
پہلا شخص امراللہ صالح کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، آؤ میں تمہیں لے کے جاتا ہوں افغانستان، اور امراللہ صالح کی قیادت کے اندر امریکن داخل ہوئے تھے، اور آج امراللہ صالح کا ہی نظر نہیں آ رہا. لیکن اس کے ساتھ کھڑا تو ہوا ہے نا وہ پنشیر کے بیٹے کے ساتھ. یہ پنشیر مطلب آپ کو یہ لڑائی آگے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ یہ 2-4 دن کے اندر؟ میں آپ کو 4 دن 5 دن پہلے میں نے اس دن شاید کہا تھا کہ کھڑے ہوئے انہوں نے جس وقت ان کے 3 ڈسٹرکٹ لیے ہیں تو ان صاحب میرے سامنے کھڑے تھے، انہوں نے کہا تھا یہ پنشیر گھنٹوں کی بات ہے لیکن ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم دنیا کے سامنے چہرہ نہیں دکھانا چاہتے، لیکن اس کے بعد اب وہ لڑیں گے، اب لڑ کے بتا دیں گے ہم کیا ہیں. اچھا، اور یہ صاحب آج ایک اور بڑے بزرگ سیاستدان ملک پاکستان کے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں عطاء اللہ مینگل صاحب، ان کا انتقال ہوا ہے. اب ظاہر ہے عطاء اللہ مینگل صاحب بیمار تھے، کراچی میں مقیم رہے ہیں، اور پوری جو جدوجہد ہے یا جس کو انسرجنسی کہتے ہیں اس حوالے سے بھی ان کے خاص موقف رہا ہے. تو یہ آپ قریب رہے ہیں ان کے، کیا واقعی ایک جو ان کے اوپر ایک ٹھپا ہے کہ جناب ایک بڑے سخت گیر اور بلوچ لیڈرشپ میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جو بنیادی طور پر پاکستان اور اسلام کے خلاف ہوں گے، بہت کم. اچھا، عطاء اللہ مینگل کو آپ خود سوچیں کہ 1973 میں پہلے وزیر اعلیٰ منتخب وزیر اعلیٰ تھے، اور غوث بخش بدنجو صاحب جو تھے یہ پہلے منتخب جو تھے وہ گورنر بنے تھے، اور بھٹو صاحب کی ذاتی انا اور ذاتی اس کے اندر انہوں نے اس کی حکومت کو ختم کر دیا تھا. اور مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ عطاء اللہ مینگل اس وقت میزان چوک میں جلسہ کر رہے تھے، اور وہ جو ان کا وہ مشہور شعر ہے کہ جو نہ مر سکے وطن پر میرا ہم سفر نہیں ہے، یہ ان کا شعر اکثر لوگ دہراتے ہیں، اکثر وہ پڑھتے ہوتے تھے، میری قافلے میں کوئی کم نظر نہیں ہے جو نہ مر سکے وطن پر میرا ہم سفر نہیں. یہ عطاء اللہ مینگل تھا، اور اس وقت اعلان ہو رہا تھا کہ اکبر بگٹی کو گورنر لگا دیا گیا ہے شہر کے اندر، اور کل سے شہر کے اندر پتہ نہیں کرفیو ہوگا یا پتہ نہیں کیا ہوگا. اور علی احمد کرد اور امان اللہ شادزئی یہ 2 لوگ تھے جنہوں نے پہلا جلوس نکالا تھا اس جنار روڈ کے اوپر اکبر بگٹی کے مقابلے میں، اور اس خوف اور دہشت اتنی زیادہ تھی. لیکن گورنمنٹ ختم، اس کے بعد انسرجنسی ہوئی، یہ جیل میں چلے گئے، ان پہ غداری کے مقدمے چلے، حبیب جالب سے لے کے اور عطاء اللہ مینگل، اور اس کے باوجود بھی آپ کو میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو کہ پاکستان کے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے. مجید نظامی صاحب نے ایک سیمینار کیا تھا جہاں پر اس چھت کے اوپر، نوائے وقت کی چھت کے اوپر بہت سے لوگ جو زندہ ہیں وہ یاد، عطاء اللہ مینگل صاحب کو انہوں نے بلایا تھا. یہاں پر پاکستان ٹوٹ چکا ہوا تھا اس وقت، اور 71 ان کی پہلی وہ لیڈرشپ یہاں پر عطاء اللہ مینگل صاحب کی حکومت بن چکی ہوئی تھی. بھٹو کے ساتھ اس وقت اختلافات تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید پاکستان توڑنا چاہتا ہے. بھٹو کے بارے میں بہت تھا کہ بھٹو نے آدھا پاکستان توڑا یا باقی بھی توڑے گا. تو عطاء اللہ مینگل نے کہا تھا یاد رکھو یہ پاکستان، اس سے پنجابی علیحدہ ہو جائے، سندھی علیحدہ ہو جائے، پشتون علیحدہ ہو جائے، اگر پاکستان میں صرف بلوچستان ہی بچ گیا تو میں اس کا نام پاکستان رکھوں گا. یہ عطاء اللہ مینگل کے فکرے لاہور شہر کے اندر کھڑے ہو کر اس پتہ نہیں کہ ایسے شخص کے ساتھ ہمارا جو سلوک ہوا ہے اس کی تصویر جہاں لگنی چاہیے تھی. میں نے اس دن کہا تھا کہ اگر جس دن اکبر بگٹی جو ہے وہ بیچارہ اس دنیا سے رخصت ہوا تھا، اگر اس کی تصویر چیئرنگ کراس پہ لگ جاتی تو اس ملک کے اندر اتنی نفرتیں نہ ہوتی. ہم نے صرف اپنوں کی تصویریں لگانے کے علاوہ، ہم نے صرف اپنوں کے چہرے سجانے کے علاوہ کوئی اور چہرہ ہمیں اچھا ہی نہیں لگتا. ہم وہ لوگ ہیں جو آئینے کی طرح ہیں، ایک اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، اسی پہ دیکھ کے خوش ہو کے زندگی گزارتے ہیں. اس آپ خود سوچیں، مجھے آج 65 سال کی عمر میں میں نے کبھی کسی بلوچ سردار کی تصویر، کسی بلوچ لیڈر کی تصویر جناح روڈ پہ لگے ہوئے نہیں دیکھی. چلیں جی، اور یہ صاحب پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ. اور جاتے جاتے جو ہمارے عبدالقدیر خان صاحب ہیں ان کے بارے میں بھی خبریں ہیں کہ بڑے بیمار ہیں اور ہاسپٹلائزڈ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے. اسی دعا کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پیر کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.